امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو جائے گی مگر جلد بازی میں کوئی بری ڈیل نہیں کروں گا۔ میڈیا میں آنے والی خبریں غلط ہیں کہ میں ڈیل کرنے کے لیے کسی دباؤ میں ہوں۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ڈیل ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران سے جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں وہ اوباما کے جوہری معاہدے سے بہتر ہوگا۔ دنیا فخر کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر بدھ کی شام ختم ہو جائے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا۔ بولے ڈیموکریٹس امریکی فوج اور ٹرمپ انتظامیہ کی کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں۔ میں جنگ جیت رہا ہوں اور بہت بڑے پیمانے پر جیت رہا ہوں۔ فیک نیوز میڈیا ایران کی جیت کی دعائیں کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایرانی قیادت نے سینکڑوں جہازوں کو امریکہ بھیجنے پر مجبور کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ بامعنی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ ایران کے امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہیں۔ امریکہ ایران سے سرنڈر چاہتا ہے جبکہ ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایرانی وفد آج اسلام آباد آنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی شرکت کی صورت میں ایرانی اسپیکر بھی شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی بھی آج متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ عراقچی نے بتایا کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کا غیر قانونی رویہ اور تضاد سے بھرپور موقف سفارتکاری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران امریکی رویے کا جائزہ لے گا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد ایران نے مذاکرات امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیصلے سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ موجودہ صورتحال کے باعث آبنہ ہرمز کو یک طرفہ طور پر معمول پر لانا ممکن نہیں۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کی ہدایت۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند ہے۔ راولپنڈی میں فیض آباد، پیر ودائی اور 26 نمبر چنگی بھی بند ہے۔ اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئیں۔ ریڈ زون میں واقع تمام وزارتیں، ڈویژنز اور وفاقی ادارے آج ورک فرام ہوم کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل۔ وفاقی آئینی عدالت کی 21 اپریل کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس، پہلی بار اسمبلی احاطے سے باہر بلانے کا فیصلہ۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس 22 اپریل کو سپہر 3 بجے کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ترجمان اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ اجلاس کے انعقاد پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا اتفاق ہوا ہے۔ محکمہ کھیل کو اجلاس کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ عوام کو نمائندوں کی کارکردگی براہ راست دیکھنے کا موقع ملے گا۔
الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی ڈی لسٹ کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن نے مصطفیٰ کمال کی جماعت کی رجسٹریشن ختم کر دی۔ کراچی کی شارع فیصل میٹروپول کے قریب فائرنگ سے ڈاکٹر سارنگ نامی شخص قتل۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ڈاکٹر رکشے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک کار میں ملزمان میاں بیوی کا پیچھا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سارنگ گلستان جوہر چورنگی پر نجی اسپتال سے وابستہ تھے۔ نیو کراچی سیکٹر 11B میں فائرنگ سے تاجر زخمی تاجر کو کچھ عرصہ قبل بھتے کی پرچی ملی تھی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا صدر ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ۔ میئر کراچی کی 30 جون تک ترقیاتی کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ لبنان نے اسرائیل سے بات چیت کے لیے اپنا مندوب نامزد کر لیا۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے کہ سابق سفیر سائمن کرم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت کریں گے۔ سائمن کرم امریکہ میں لبنان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں کفر قلعہ پر بمباری، راکٹ لانچر کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی قصبے بنت جبیل میں گھروں کو مسمار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی لبنانی شہریوں کو دریائے لتانی کے قریب علاقوں میں واپس نہ آنے کی بھی وارننگ۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ۔ کہا گزشتہ روز طیبہ سے دیر سریان کی جانب جانے والے 8 اسرائیلی بختربند گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 ٹینک تباہ ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بڑھ گیا۔ مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے ہو گیا۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے بجلی کی بندش۔ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ لیسکو ذرائع کے مطابق لاہور میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ پنجاب کے دیہات اور چھوٹے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ اگر نیتنیاہو ہنگری کے دورے پر آئے تو کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ سوال کے جواب میں ہنگری کے نو منتخب وزیر اعظم پیٹر میگیار نے کہا کہ ان کی حکومت کسی بھی ایسے عالمی رہنما کو گرفتار کرے گی جس کے وارنٹ بین الاقوامی فوجداری عدالت سے جاری ہوں۔ پیٹر میگیار نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت سے علیحدگی کا عمل بھی روکے گی، جسے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان نے شروع کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کا یہ اقدام مبینہ طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات پر ممکنہ گرفتاری وارنٹ سے تحفظ دلوانے کے لیے تھا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 71.4 ارب ڈالر درکار ہیں۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے غزہ ریپڈ ڈیمیج اینڈ نیڈز اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں 24 ماہ کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔